مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ الحمدللہ آج 1 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 14 ربیع الاول 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 114 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں، اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، کبھی گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی، تنقید کی ہے، اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رنگ پھڑک جاتی ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، لا علمی میں کیا، یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے۔ اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا کہ وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی، پہلے کی نہیں ہے یہ بات، بعد کی آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے۔ یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی، صلح حسن کے بعد یہ ہوا ہوا تھا، کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا
اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں. نعوذ باللہ. لعنت کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب مٹی والے پر لعنت. نعوذ باللہ. اور ممبر پر. اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے, مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا. میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے, انہوں نے جو صحیح بات تھی امت تک پہنچا دی. اب انہوں نے انکار کیا, اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ, تو اس پہ حضرت سعد بن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو, اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حقارت کی وجہ سے, مٹی والا, جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا, اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی. آپ کی کنیت تھی ابو الحسن, لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو, چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اچھا, اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ. اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا, اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ, وہ پوچھتے آگے سے سعد ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے. یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے, ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے, اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر. آپ اندازہ کریں. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی. تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا, ظاہر سینئر صحابی تھے. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہا ہے. اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے ایک خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا, کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی, ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. بس مستجاب الدعوات تھے, اتنی الفاظ نکلے, اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدکا, اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا. وہاں پہ ایک پتھر تھا, اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ آرام موت مر گیا. یہ ہے کرامت. کہتے ہیں جنہیں صاحب کو کرامت ہے کرامت. ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال. پتہ ہے نا, ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں تے ہو گئی. آج دیکھ لینا, مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے, اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں, قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت کو مندے, ان کو آگے بالکل مندے ہیں, سن لو. تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا, ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت علیہم السلام, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محشور فرمائے, اور ان کے دشمنوں کے عقائد اور نظریات سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. سوال رہنے دیجیے سر. آپ تو نہیں گئے؟ کر
بس آپس میں گفتگو اب بند کریں. آپ میری طرف متوجہ ہوں. ریئل ٹائم آپ کے جو کوشچنز آئے ہیں بچوں کی شکل میں ان کے جوابات دوں گا, ورڈکٹ کی شکل میں. تفصیلی جو ہے وہ میں ویڈیو ریفر کروں گا. اگر عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے تو یہ کیسا فرض ہے جو حرم میں جا کر ختم ہو جاتا ہے, حالانکہ اور کوئی بھی فرض کیا لکھا ہے مزید ورتھفل ہو جاتا ہے. بھئی اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, آپ بال نہیں کاٹ سکتے, نہ ضروری بال نہ غیر ضروری بال. آپ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے جس کے اوپر مسلم شریف میں ثواب کی بشارت ہے. تو آپ کو صرف یہ بیچ میں چہرے کا پردہ ہی نظر آیا, باقی پابندیاں بھی اس میں. ان تصاویر نے ہمارا وہ معاملہ بھی آسان کر دیا. جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے تھے نا کہ کام سٹارٹ کہاں سے کریں, آپ ان کو کہتے ہیں آپ تصویر سے سٹارٹ کریں. دیکھو پھر آگے بڑھتی کی ہے تھوڑے بے نمازی بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے گا. دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہمدردی ہے لوگوں کو. تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو بندہ کامنٹس کرے پڑھ لو ان کو. ہاں تو شروع کی تھی ان میری بھی سن. ایسے تو آپ اس کو دعوت دیتے تھوڑی دیر بعد کہنا سی یار میرے نال گلا نہ کرو. ہوں تو ان کا تو آپ کی تھی یہ گل میرے نال, ہاں وہ پھر برداشت کر. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائف سٹوری اپنی شیئر کر دی ہوئی ہے اس چینل پہ؟ بس اتنا ہی ہے, اور کوئی نہیں ہے. باقی لوگ اس کی تصویر جاتے ہوئے لے لیں, اس پہ پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور اپنی لائف سٹوری بھلے آپ ماسک پہن کے شیئر کریں لیکن ضرور کریں. جو باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں وہ ویڈیو کانفرنسنگ بھی میرے ساتھ ہفتے میں ایک دن کر سکتے ہیں. اس کا پورا طریقہ اس میں آپ کو وہ سمجھا دیں گے. جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو آپ کو انشاءاللہ دودھ پتی کا ایک مگ ڈسپوزیبل کپ میں اور سموسہ فری دیا جائے گا. ایک ہی سموسہ لینا, مہربانی کریں. سموسے بہت مہنگے ہیں کیونکہ اچھے والے آئل میں بنے ہوتے ہیں. ایک اور ساتھ ایک دودھ پتی کا مگ کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلی دفعہ کتنے لوگ ہیں جو آئے ہیں؟ اب دوسری بار نہیں آنا, سوائے اس کے کہ کسی کو لانا پڑے, کسی کے ساتھ آئے وہ لانا بات ہے. ادروائز دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ہم تو نہیں ہینڈل کر سکتے. ہر دفعہ اتنے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. مجھے بتائیں صرف ایک مہینے کے لوگ میں جمع کروں تو باہر روڈ بھی بلاک ہو جائے گی. یعنی ایک مہینے میں جو 4 اتواریں آتی ہیں اس کے لوگ اگر میں سارے جمع کروں تو یہاں تو نہیں ہم کر سکتے. تو بہتر یہ تصویر کھنچوا دی بس, ٹھیک ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے, آپ نے کام وہاں کرنا ہے. جن لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ حق بات قبول کریں, ہماری جو مجلس 100 ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, اس کے پہلے 50 منٹ کسی کی کایا کلب کرنے کے لیے کافی ہے. موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ میں اس کا لگائے اسے کہ یار 50 منٹ صرف نہ ایک بار روزہ رکھ کے نہ سن لے, چپ کر روزہ رکھ کے کہ سن یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد یا تو وہ آپ کی بات قبول کرے گا یا آپ کا سامنا نہیں کرے گا. یہ پہلے آکڑ کے چلتے ہیں نا, اور تکو جی کہڑے پاسے لگ گئی ہو رہی ہے, تکی ہو رہی ہو تو ہے گمراہ ہے. شکل نہیں تو انہوں بخان کے دیکھو کتنی تمکنت ہوتی سی بریلویاں دی, ہر بندے نو گستاخ. آج ہم سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب آپ ہمیں تو گستاخ نہ کہیں, ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں. جنہوں نے پوری دنیا نو اگے لایا سی گستاخ دی رٹ لا کے, تو ظاہر میں نے ان کی وہ علاج بھی دریافت کر لیا, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک دن. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی دیو ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ دعوت کے لیے حکمت اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ادروائز یقین کریں, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. بھائی مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ, اور یہ اتنا مشکل مقابلہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں کہیں یہ مقابلہ نہیں تھا کہ حضرت عمار نے اونچی آمین کی ہے تو حضرت عمر نے ان کو مسجد سے نکال دیا ہو. آج تو بھئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نکال رہا ہے. یہ بہت مشکل دور ہے اس اعتبار سے. وہاں پہ کفر اسلام واضح تھا, یہاں پہ جو سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں وہ سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور جو بیچارہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اسے گمراہ کہتے ہیں. اتنا مشکل وقت کبھی مسلمانوں پہ نہیں آیا. تو اس میں بڑی حکمت سے آپ کو چلنا ہے. اس کے لیے مختلف ٹیکٹکس اڈاپٹ کرنی ہے. وہی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پازیٹیولی آپ تک چیز پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ذرا نبی میوزیم سے ڈاکٹر صاحب یہ انشاءاللہ تعالی
یہاں پہ کرسی پہ بیٹھیں گے، باقی لوگ بھی آپ کو ترتیب سے اندر انٹر کروائیں گے، تسلی سے آپ لوگوں نے ڈیکورم کو فالو کرتے ہوئے سب لوگوں کی تصویر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.